ڈی آئی جی ایسٹ زون عثمان غنی کا چارج سنبھالتے ہی ڈسٹرکٹ کورنگی کا دورہ۔ ایس ایس پی کورنگی کامران خان نے ڈی آئی جی کا استقبال کیا۔ ڈی آئی جی نے اچھی کارکردگی پر اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی، شاباشی بھی دی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون عثمان غنی صدیقی کا ڈسٹرکٹ کورنگی کا دورہ۔ ایس ایس پی کورنگی کے دفتر کا انتظامی دورہ کیا۔ ایس ایس پی کورنگی کامران خان نے ڈی آئی جی کا بھرپور استقبال کیا۔ دفتر میں موجود اچھی کارکردگی پر تعریفی اسناد افسران اور نوجوانوں کو شاباشی بھی دی۔ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ کہنا تھا عثمان غنی صدیقی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایکسپریس وے کا بھی ایس ایس پی کورنگی اور دیگر افسران کے ساتھ خصوصی دورہ کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ انتظامیہ کو سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی مکمل یقین دہانی کروائی گئی۔ ملیر ایکسپریس وے پروجیکٹ کی انتظامیہ نے تسلی کا اظہار کیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی کا چارج سنبھالتے ہی ڈسٹرکٹ کورنگی کا دورہ۔ ایس ایس پی کورنگی کامران خان نے ڈی آئی جی کا استقبال کیا۔ ڈی آئی جی نے اچھی کارکردگی پر اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی ہیں، شاباشی بھی دی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ زون عثمان غنی صدیقی کا چارج سنبھالتے ہی ڈسٹرکٹ کورنگی کا دورہ۔ چارج سنبھالا اور ساتھ ہی انہوں نے کورنگی کا دورہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے ایس ایس پی کورنگی کامران خان کے ساتھ دورہ کیا۔ بلیک لسٹڈ آئی فون فروخت کرنے کے معاملے پر صارف نے کنزیومر کورٹ جنوبی سے رجوع کر لیا۔ دکاندار کے خلاف 20 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ عبدالاحد نے کہا کہ صدر میں واقع شاپ سے میرے موکل نے ایک آئی فون خریدا جس کی 1 سال کی وارنٹی تھی، لیکن وہ 6 ماہ کے اندر ہی ڈیڈ ہو گیا۔ ہم نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ فون بلیک لسٹڈ ہے۔ ہم نے فون واپس کر دیا، لیکن نہ فون ٹھیک ہو کر واپس آیا نہ پیسے ملے۔ آئندہ سماعت پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اہل ذوق کے لیے ادب کی بڑی محفل مولائی پاک میں سج گئی ہے۔ ازراہ سخن کے نام سے معاشرے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محفل مشاعرہ میں معروف شاعر تہذیب حافی علی زریون کلام پیش کریں گے۔ ازراہ سخن کے نام سے منعقدہ ادبی محفل میں ملک بھر سے شعراء شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اہل ذوق کے لیے ادب کی بڑی محفل مولائی پاک میں سجائی گئی ہے۔ ویکینڈ ہے اور ویکینڈ کے مناسبت سے ازراہ سخن کے نام سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ محفل مشاعرہ میں معروف شاعر تہذیب حافی علی زریون کلام پیش کریں گے۔ ازراہ سخن کے نام سے منعقدہ اس ادبی محفل میں ملک بھر سے شعراء شرکت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں میں پسند کیے جانے والے تہذیب حافی اور علی زریون یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ نئی نسل سے تعلق رکھنے والے مختلف شعراء جو ہیں وہ اپنا کلام یہاں پر پیش کریں گے۔ کون کون یہاں پر شرکت کر رہا ہے، بات کرنے کے لیے راہیل بیگ ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جس وقت میں موجود ہوں اہل ادب کے لیے سجائی گئی خوبصورت عظیم الشان مشاعرے کے اس پنڈال میں، جہاں سے اب سے کچھ دیر کے بعد مشاعرے کا آغاز ہوگا، اور اس مشاعرے کا جو انعقاد کیا گیا ہے وہ چینسر ٹاؤن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ٹی ایم سی کے اشتراک سے یہ مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ملک بھر کے نامور شعراء کرام اپنا کلام پیش کر کر سامعین کے ذوق کی تسکین کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ صرف نوجوان نسل کے اس وقت مقبول شاعر تہذیب حافی بھی اپنا کلام لوگوں کو سنائیں گے یہاں پہ جو حاضرین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی زریون بھی مشاعرے میں کشتے زعفران کے رنگ بھریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے مشاعرے کی صدارت معروف شاعر سینئر شاعر انور شعور کر رہے ہیں، اور جبکہ نسامت کے فرائض شعیب مغیرہ سر انجام دیں گے۔ اس وقت بھی یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے کیمرامین جان شیر آپ کو دکھا سکیں یہاں پر، کیونکہ فیملیز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، نوجوان بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور کیونکہ مشاعرہ جو ہے کراچی کی روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اور تہذیب کا ایک عنصر لیے ہے اردو ادب کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے، نوجوان نسل میں اردو سے قریب لانے کے لیے اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور آج کے جو اس عظیم الشان مشاعرے کی اگر ہم بات کریں تو میرے پیچھے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیج سج چکا ہے، پنڈال
میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر اسٹیج پر شاعر موجود ہوں گے جو کہ اپنے تازہ کلام سے حاضرین کو گوش گزار کریں گے، ان سے داد وصول کریں گے اور یہاں پر ادب، ثقافت، تہذیب و تمدن کے رنگ نمایاں طور پر آیا رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کمیر کراچی کہتے ہیں کہ ہمیں جاپان کی ثقافت سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب کی جاپانی فیسٹ میں گفتگو، کہا کہ جاپان کے لوگ ٹیکنالوجی سے پہچانتے ہیں لیکن وہ اپنی ثقافت پر سب سے زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا سے لڑ بھی سکتے ہیں اور ثقافت کو بھی پروان چڑھا سکتے ہیں۔ General of Japan, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Excellency, I'm grateful to your consulate for giving me the opportunity to be here second time in a row. Last year I was here, Ahmed Shah was part of the provincial government as caretaker minister. I was very happy to witness the performance of a very able officer of your consulate here at the Arts Council. And I was so impressed with his performance that I keep telling him whenever I meet him that he must perform at our public spaces. So Ahmed Shah was mentioning that thank you for choosing Arts Council as the venue. I would disagree with Ahmed Shah Sahab. Next year I would like to offer you Frere Hall right next to the Japanese consulate where you can have this event so that our culture, your culture go together and we have a big celebration of both Pakistani and Japanese culture. As a nation, I think we have a lot to learn from Japan. Your country, through hard work, through dedication, through integrity, through compassion for its own nation, I think has led the way for a number of young countries like ours that yes, things can happen. And I think we as Pakistanis have a lot to learn from the rich experience of Japan. Excellency, I would now be speaking to the audience in Urdu with your permission. جاپان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ٹیکنالوجی. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ جاپان جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیکنالوجی تو ٹھیک ہے، بہت بڑی زبردست چیز ہے ان کی، جتنا فوکس یہ اپنے کلچر پہ، اپنے ہیریٹیج پہ، اپنی زبان پہ کرتے ہیں، میرے خیال میں بہت کم اقوام ہیں جو اس طرح کا فخر اپنے آپ پر کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم پاکستانیوں کو ان سے سیکھنا چاہیے. احمد شاہ صاحب اردو کانفرنس کرتے رہے کراچی شہر میں، لیکن اب کراچی شہر میں اچھی اردو بہت ہی کم سننے کو ملتی ہے. ہمارے اپنے بچے اب انگریزی زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، اردو بولتے ہیں تو وہ شین قاف اس کا درست نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں جاپانی قوم سے جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ 21ویں صدی میں رہ کے دنیا بھر سے کمپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن کمپیٹ کرتے ہوئے اپنے بیک گراؤنڈ کو، اپنی رچ ہسٹری کو نہ بھولیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی کو بھی موقع ملے گا جاپان جانے کا، آپ دیکھیں گے کہ کیا آرکیٹیکچر ہے ان کا، کیا کھانا ہے ان کا، کیا کلچر ہے ان کا، اور یہ بڑا پراؤڈلی اس کو شوکیس کرتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی اپنا جو کلچر ہے اس کو کہیں چھپا وپا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، کلچر کو ہم نے کلچر کر دیا انفارچونیٹلی. تو میں سیکھنا چاہوں گا ان لوگوں سے، اور میں آپ تمام دوستوں کو جو آڈینس یہاں پر آئی ہوئی ہے، بہت ساری ایکٹیویٹیز کراچی شہر میں ود دی ہیلپ آف آرٹس کاؤنسل کی جا رہی ہیں. ابھی بڑا ورلڈ فیسٹیول ہوا، اردو کانفرنس ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے کلچر کو اپنائیں، اپنے کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو اون کریں اور دنیا بھر کو بتائیں کہ کیا شاندار ماضی تھا ہمارا. موجودہ حال تھوڑا خراب ہو سکتا ہے، لیکن جب شاندار ماضی تھا ہمارا تو شاندار مستقبل بھی ہو سکتا ہے. آخر میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جاپانی قوم کا کلچر، ان کا رہنا سہنا، ان کا کپڑا، ان کی بلڈنگ صرف نہیں ہے. سچائی، ایمانداری، پرائیڈ، محنت، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ان کے کلچر کا حصہ ہے. Excellency, I was saying, perhaps your colleague would be able to translate it to you later. I was saying that in Japan, culture is not just your cultural heritage, your food, your cuisine, what you wear, your buildings, your fantastic architecture.
Honesty is part of your culture. Integrity is part of your culture. Discipline is part of your culture. And I think as a nation, we have a lot to learn from the Japanese nation. So I wish the Japanese nation all the best, and I hope that this Japan Fest just does not take place for a particular period. We actually celebrate the fantastic aspects of your culture, all 365 days of the year. Long live Pakistan-Japan friendship. Pakistan Zindabad. सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने से मुकामी मार्केट में भी कीमत कम हो गई। एक माह में फी तोला सोना 20,500 रुपए सस्ता हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट। सोने की बढ़ती कीमत को न सिर्फ ब्रेक बल्कि रिवर्स गियर भी लग गया। ऑल कराची जूलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी का कहना है, अमेरिका के इलेक्शन के बाद मशरिक वस्ता में जंग का खतरा कम हो गया है, जिसकी वजह से आलमी और मुकामी सतह पर सोना सस्ता हुआ है। अब आपने देखा कि गुज़िश्ता रवा माह जो है ना, ये मुस्बत कुछ तब्दीलियाँ आलमी हालात में आई हैं। अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं और दीगर जो ऐलानात और मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं कि जंगों का रुकना और मुख्तलिफ जो चीज़ें आप देखते हैं, तो उसके तनाजुर में आलमी मार्केट में सोने की कीमतें जो नीचे आई हैं और मज़ीद तवक्को है कि वो मुमकिन है कि मज़ीद और नीचे जाए। ताजिर कहते हैं सोना महंगा होने से कारोबार अच्छा चलता है, लोग बढ़ती कीमत के बाइस सोना खरीदने को तरजीह देते हैं। 20,000 का हमने बेचा, उसको 22,000 मिले होते हैं, और जब हम वो सस्ता होता है, जब वो बेचने आते हैं तो वो 20,000 के उनको 15,000 8,000 10,000 मिलते हैं, तो ग्राहक बड़ा परेशान होता है। कहता हमारी जो, क्योंकि सोना इसलिए खरीदा जाता है कि किसी काम आ सके, कि कहीं ज़मीन ले ली किसी ने या कोई घर ले लिया या मकान का किराया देना, भाई बिजली का बिल भरना हो, तो बेचारा सोना मजबूरी में बेचते हैं। जब बेचते हैं, जो बेचने आते हैं तो उनको सस्ता मिलता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। महंगा सोना होता है, कारोबार चलता है माशाल्लाह से। खरीदारों का कहना था कि सोने के रेट कम हो या ज्यादा, इसका फायदा आवाम को नहीं मिलता। जब भी कुछ चीज़ें कीमतें कम होती है ना, तो हम जब जाते हैं ना खरीदारी करने, वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो वो मार्जिन नहीं मिलता, हमें तो ये नहीं, वो इस तरह बहाना हर चीज़ में, सोने में नहीं, छोटी से छोटी चीज़। अब अगर मैं खरीदने जाऊंगी ना सोना, तो मुझे भी यही होगा सुनकर। एक माह कबल फी तोला सोना 2,87,900 रुपए का था, जो अब 2,67,400 रुपए पर आ गया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। मुआशी आदाद शुमार बेहतर होने पर सरमायाकार सरगर्म हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। 100 इंडेक्स पहली बार 94,763 की सतह पर बंद हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। माशी आदद शुमार में बेहतरी ने स्टॉक मार्केट को नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। 100 इंडेक्स पहली बार 94,763 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1471 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते में इंडेक्स 1.58% इजाफे से 94,763 पॉइंट पर बंद हुआ। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 95,278 और कम तरीन सतह 92,893 रही। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 193 अरब रुपए मालियत के 5 अरब 15 करोड़ शेयर्स का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है कि बेहतर माशी सूरत-ए-हाल पर सरमायाकार शेयर्स की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, रिटर्न्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि वो बैंक में तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे नहीं, और कंपनीज के अगर अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15-16%, कुछ कंपनी में तो 20% यील्ड है, आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। तो वो दुनिया में मेरे ख्याल में अगर आप यूएस अमेरिकन मार्केट में भी देखें, कैनेडियन मार्केट में भी देखें, यूरोप में भी, तो 5-6% से ज़्यादा है नहीं। और रेट्स भी देखो, अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट भी आपका कम है, लेकिन दुनिया से तो ज़्यादा है ना। तो यही वजह है कि आप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 अरब रुपए बढ़कर 12,206 अरब रुपए पर पहुंच गई, जबकि अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की फरोख्त बेहतर और तिजारती खसारा कम होने की मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं जमात इस्लामी का शहर कायद के भासियों के लिए एक और तोहफा। नॉर्थ नाज़िमाबाद ने 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानेंगे समरीन राशिद से, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी मना मुज़फ़्फ़र साहब। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि पार्क का इफ्तिताह हुआ है, बहुत खुशाइन बात है। तो मज़ीद कराची के लिए ऐसी क्या इफ्तिताह और क्या आप चीज़ें लेकर आने वाले हैं? देखिए, अभी हमने पार्क का इफ्तिताह किया है और कराची में ये इस तरह पार्कों को जो बहाली का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन हैं और हमारे 9 टाउन में पूरी टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं। 120 पार्क हैं जिनका हम पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर नौ बहाल किए हैं। इसी तरह
اپنے شہر کے نوجوانوں کو، یہاں رہنے والے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ہم نے پچھلے ایک سال میں 33 اسکول ایسے ہیں جن کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. جہاں بچوں کی رجسٹریشن نہیں تھی، جہاں والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے تھے، سرکاری اسکول تھے، ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ علم کی شمع کو روشن کیا جائے، ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. اسی طرح اپنی گلیوں کو، محلوں کو، چوک اور چوراہوں کو روشن کرنے کے لیے 40,000 ہم نے اسٹریٹ لائٹس لگائی ہیں چوکوں پہ، چوراہوں پہ، ان 9 ٹاؤنز کے اندر. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم پیور گلیوں میں پیور بلاکس لگانا ہو یا پھر سڑکوں کی تعمیر کا سلسلہ الحمدللہ وہ بھی شروع کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. شہر کی خدمت کرتے رہیں گے، اپنے شہر کے لوگوں کو اس بات کی اپارچونٹی دیں گے، سہولت دیں گے کہ وہ ان پارکوں سے استفادہ کریں. جیسا کہ ابھی ہم نے ان سے بات کی اور بات کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ کس طرح سے یہ جو ماحول کے لیے ہمارے لیے اہم ہے پارکس کا ہونا، اس طرح کے مزید ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے اندر پارکس وغیرہ کا افتتاح ہوگا اور مزید کراچی کی بہتری کے لیے کام کرتے رہے گی جماعت اسلامی. جی صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے واحد کوہ پیما اسد علی کا کہنا ہے کہ انٹارکٹیکا کی سب سے اونچی چوٹی وینسن کو سر کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. مزید بات کریں گے، اس پر رپورٹ دیکھیں گے محمد حماد کی. نوجوان کوہ پیما کا نیا عزم، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کوہ پیما اسد علی میمن کی پریس کانفرنس. کہا کہ انٹارکٹیکا کی سب سے اونچی چوٹی کو سر کرنے کا ارادہ ہے. ماؤنٹ وسن پر کم سے کم درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے. اب تک صرف 4 لوگوں نے اس چوٹی کو سر کیا. 2 سال چوٹی کو سر کرنے کی تیاری کی ہے. 5 سال پہلے میں نے کسی کو کہا تھا کہ جی میں نے ایوریسٹ سر کرنا ہے، تو بجائے اس کو سیریس لینے کے انہوں نے وہ مذاق میں ٹال دیا کہ جی کراچی سے تم کیسے جا سکتے ہو. اب جب میں نے 5 سال بعد کوئی ایک چیز پروف کی کہ جو میں کہہ رہا تھا، اگر آپ مجھے سپورٹ کرتے تو شاید یہ 5 سال والی بات 3 سال میں کر لیتا. اسد علی میمن کا کہنا تھا کہ ماؤنٹ نسن دنیا کا سر ترین مقام ہے. 6 سال سے برف اور سردی کو برداشت کر رہا ہوں. کراچی میں آپ کر ہی نہیں سکتے تو مجھے مجبوراً اسکردو جانا ہوتا ہے. میں 1 مہینہ پہلے اسکردو میں تھا، جہاں پہ میں نے ایک پہاڑ کو سر کیا صرف اس بیسس پہ کہ میں انٹارکٹیکا جا رہا ہوں اور مجھے وہاں پہ کوئی ٹھنڈ سے جو ہے نا وہ مشکلات نہ ہو. کراچی میں رہائش میں رہتے ہوئے یہاں پہ ٹھنڈ کا آپ کو احساس بھی نہیں ہے. جب آپ یہاں سے ایک دم سے نکل کے کسی پہاڑ پہ جاتے ہیں تو وہ اٹ سیلف اے چیلنج ہے اور وہ آپ کی بہت سی مشکلات کا وجہ بنتی ہے. اسد علی میمن کہتے ہیں کراچی میں رہ کر تیاری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسکردو گیا. اللہ مجھے سفر میں کامیاب کرے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. گلشن اقبال کے فٹ بال گراؤنڈ میں وہاج حسین اسکول کی جانب سے اسپورٹس گالا منعقد کیا گیا. مزید جانیں گے محمد حماد کی رپورٹ میں. طلبہ کو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط رکھنے کا عزم، وہاج حسین اسکول نے گلشن اقبال میں اسپورٹس گالا سجایا. اسپورٹس ڈے کے موقع پر ننھے طلبہ و طالبات نے خوبصورت ٹیبلو پیش کرنے کے ساتھ تائیکوانڈو کا بھی مظاہرہ کیا. ایونٹ کے مہمان خصوصی سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکریٹری احمد علی کا کہنا تھا کہ اسکول کے ساتھ مل کر ایونٹ کرائیں گے. اسکول کے روح روا وہاج حسین کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈے کرانے کا مقصد بچوں کو پڑھائی کے ساتھ کھیل کے میدان میں بھی آگے لانا ہے. مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ ہر سال ہونے والے ایونٹ میں بہت انجوائے کرتے ہیں. اسپورٹس والے کے اندر ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمیں تائیکوانڈو سکھایا جا رہا ہے اور ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اس کے لیے سال ٹریننگ کرتے ہیں. میں بھی الحمدللہ انٹرنیشنل سلور میڈلسٹ ہوں. مجھے میری بہن کھڑی ہے، وہ بھی کراچی اوپن میں برونز میڈلسٹ ہیں. تو ہمیں تائیکوانڈو صرف لڑائی کرنا نہیں سکھاتا، ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. اسپورٹس ڈے کے موقع پر طلبہ کے درمیان جمپ اور رنگ ریس سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے. پوزیشن حاصل کرنے والوں کو مہمان خصوصی نے میڈلز دیے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.